إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے اپنے گزشتہ خطبے میں اللہ تعالی کی مدد کیسے آئے گی، اللہ تعالی کی مدد کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا وسائل اور اسباب کا اختیار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بتاتے ہوئے میں نے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ تعالی کی مدد کے لیے شرط یہ ہے، پہلی شرط کہ ہمارے پاس ایمان ہو، ہم صحیح معنی میں مومن ہوں. اللہ تعالی کا وعدہ جیسا کہ میں نے بتایا قرآن کریم میں مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور اگر کوئی ظاہر سے مسلمان تو ہے لیکن اس کے اندر وہ ایمان نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی حالت میں آنا مشکل ہے اور بلکہ ناممکن ہے. قرآن کریم کی کئی آیتوں سے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہو. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی مدد کے لیے شرط یہ لگائی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں. اور اللہ کی مدد سے مطلب، اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی ہم نصرت کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمارے دل میں تڑپ ہو. ہم مرد اور عورتیں، نوجوان اور بوڑھے، چھوٹے اور بڑے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی اور اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی پوسٹ دیا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہو سکتی ہے، اس پوسٹ کو اور اس عہدے کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ استعمال کیجیے. خواتین ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. سلف صالحین کا کوئی قول اس کا بہترین امیج بنا کر آج کے وسائل اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے
وہ واٹس ایپ میں اگر وہ پھیلا سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. ہزاروں اور لاکھوں لوگ انٹرنیٹ میں، ویب سائٹ میں اور مختلف وسائل کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں. کتنے ایسے وسائل اور میدان ہیں جس میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں ہے. کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے لیول پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو کیسا کام ہے؟ ایک چھوٹا کوئی پکڑا ہوا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد بناتے جاتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مسجد بنائے. کوئی دعوی سینٹر کھولتا ہے تو جو ہے دعوی سینٹر کھولتے جاتے ہیں. کوئی اگر اسپیکر بننا چاہتا ہے تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم اسپیکر بن جائیں. جی یہ کتنے وسائل اور اتنے میادین ہیں کہ اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے اور آج ضرورت ہے اس کی. مثال کے طور پر کئی بار ہم نے کہا، آپ کو سن کر اتنا افسوس ہوگا کہ ہماری مسلم خواتین خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، ایسے اپنے مسائل کو لے کر، خاندانی مسائل کو لے کر ان کو کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. دشمنان اسلام کے جو لوگ ہیں ان کی عورتیں جا کر کہتی ہیں آپ کا کیس حل کرنے کے لیے اتنے پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم لوگ فری میں آپ کا کیس لڑیں گے اور حل کریں گے. پھر اس کے بعد وہ عورت جاتی ہے اور وہ خاتون اور ان کے جال میں پھنس کر اس کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اس کی عزت برباد کر دیتے ہیں. ان کی پلاننگ ہے باقاعدہ کہ مسلمان عورتوں کو کیسے برباد کیا جائے. آپ بتائیے پورے مدراس میں مسلمان عورتوں کے کتنے ادارے ہیں جہاں پر مسلمان عورتوں کے مسائل کی صحیح طریقے سے حل کیا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور یہ عورتیں جو جا رہی ہیں اپنے مسائل کو لے کر، جن پر ظلم ہوتا ہے، اور عام طور پر ہندوستان میں، ہمارے ملک میں مرد لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. کیا کریں گے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ کدھر جائیں گے؟ گھٹ گھٹ کر مرتے ہیں اور کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے واقعات، اکے دکے واقعات نہیں ہیں، کتنے واقعات. منگلور میں ایک ادارہ ہے، عیسائیوں کا ادارہ ہے، اور وہ ادارہ فیملی مسائل کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے ہے. اور وہ لوگ صرف اپنے عیسائیوں کے لیے نہیں، ہر مذہب کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہندو، مسلمان، عیسائی، کسی بھی غیر مذہب کو، کوئی بھی مذہب کا ہو. ہمارے کچھ لوگوں نے جب ان کے پاس مسئلے کو کچھ مشورے کے لیے جب گئے تو کہا کہ ہمارے پاس جتنی سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں اس میں سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، مسلمان ایک ایسی سوسائٹی ہے جو صلح پر آمادہ نہیں ہوتی ہے، اور ان کے گھرانے، ان کے خاندان برباد ہیں. عیسائیوں کا کہنا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اس شعبے کو اور اس ڈپارٹمنٹ کو اور یہ عورت جو کہ معاشرے کی کمزور فرد سمجھی جاتی ہے، ان کے مسائل کو فکر کرنے والا کون ہے؟ یہی نہیں، ایسے ہزاروں شعبے ہیں میرے بھائیوں. ہم مسلمان اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. غیروں کے پاس، خاص طور پر مغرب کے پاس، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی شاید میں نے بتایا، دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان قوموں کی تہذیب، ان قوموں کی جو ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، ان پر کیسے جو ہے غلبہ آ سکتا ہے، غلبہ ہو سکتا ہے، کیسے ان کو جو ہے زیر کیا جا سکتا ہے، مغربی قوم اس کا پورا ریسرچ کرتی ہے. حتیٰ کہ جو چڑی والے بولتے ہیں نا ہمارے پاس، چڑیا والے، ان کے پاس ان کا بھی ریسرچ موجود ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو یہاں جن لوگوں کی کثرت موجود ہے اور جن کے لیے ہم پیغام انسانیت دینا چاہتے ہیں، جن کے لیے ہم نجات دہندہ بن کر جانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کو نجات دینا چاہتے ہیں، ان کو ہم سکون دینا چاہتے ہیں، اور انسانیت کا سبق دینے کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیا ہمارے پاس ایسے مراکز ہیں، ایسے سینٹرز ہیں
جو ریسرچ کرتے ہیں, جو تحقیق کرتے ہیں, جن کے پاس ان اقوام کے بارے میں پورا ریکارڈ موجود ہے. آج ہمارے گھروں کے ریکارڈ, ہمارے عورتوں کے فون نمبر ان لوگوں کے پاس موجود ہیں, اور یہ کسی وقت عورتوں کو, نوجوان عورتوں کو بہکانے کے لیے تیار ہیں. پوری کوشش ہے. آپ لوگ واٹس ایپ میں پڑھتے ہوں گے, سوشل میڈیا میں پڑھتے ہوں گے. میرے بزرگوں, ہمارے مرد کہاں چلے گئے؟ ہمارے نوجوانوں کی طاقتیں کہاں چلی گئی؟ ہماری قوم کے درد مند لوگ کہاں چلے گئے؟ کیوں اس شعبے میں, کیوں اس ادارے میں, کیوں ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹھتے نہیں ہیں؟ کیوں اس کی فکر نہیں کرتے ہیں؟ جی, آج قانون کے بغیر ہماری اس حالت میں کسی بھی قسم کی کامیابی ناممکن ہے. دستور ہند جس کو ختم کرنے کی فکر کی جا رہی ہے, اور جس کو الگ کلر دے کر جی یہاں کی قوم کو بدلنے کی جو فکر ہو رہی ہے, میرے بھائیوں, کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہمارے علماء کو اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اس میدان میں جا کر کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں, مائنورٹیز کے جو حقوق ہیں, ان مائنورٹیز کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس مسلمان لائر ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو صحیح معنی میں مسلمانوں کی وکالت کر سکتے ہیں؟ مسائل پیش آتے ہیں, وکالت کرنے والا وکیل نہیں ملتا ہے. جی, ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہمارے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہمارے پاس اچھے سے اچھے وکلا ہوں, بہترین وکیل ہوں, اور وہ وکلا اسلام کے اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کریں, کیونکہ قانون کی آواز قانون ہوتا ہے اور قانون کا اثر ہوتا ہے. تو ہمارے ملک کے دستور کے مطابق ہم مسلمانوں کا حق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے وکلا کو پیدا کیے جائیں. اور میڈیا جس کے بارے میں ہمیشہ ہم روتے ہیں, ہمارے لوگ نہیں ہیں, ہمارے لوگ نہیں ہیں. کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے مسلم معاشرے کا کہ اپنے بچوں کو اس کی طرف توجہ دیں اور کہیں کہ جاؤ یہ تمہارا کام ہے؟ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی, محمد الثانی جو محمد الفاتح کے نام سے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ. اس کی ماں کہتی ہے فجر کی نماز کے وقت, کہتی ہے بچے کو لے جا کر یہ قلعہ دکھاتی ہے دور سے, یہ قلعہ تم فتح کرو گے, تمہارا نام محمد ہے. ماں کہتی ہے, ماؤں نے ایسے لیڈروں کو پیدا کیا, ماؤں نے ایسے بڑوں کو پیدا کیا. یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. کون ماں؟ جو تہجد گزار ہوتی ہے, جو نمازوں کی پابند ہوتی ہے, جو سوشل میڈیا اور ٹی وی کے سامنے اپنا وقت نہیں گزارتی, بلکہ اس کے دل میں درد ہوتا ہے کہ میرے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں, کہ میرے پیٹ سے خالد بن ولید جیسے شخص پیدا ہوں. ایسی عورتیں اور ایسی مائیں کہاں سے پیدا ہوں گے بڑے لوگ؟ جی, عربی میں مثال ہے, وراء کل رجل عظیم امرأة, ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, ہر بڑے آدمی کے پیچھے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے انتقال کے بعد میری بہن میری ماں بن گئی تھی, اس نے تربیت دی. علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب حدیث کی شرح کی کتابوں میں, بخاری کی شرح و شروحات میں جو کہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں, سب سے بہترین کتاب ان کی مانی جاتی ہے فتح الباری کے نام سے. مصر کے بڑے عالم, جی اتنے بڑے عالم کہ سبحان اللہ, آپ کے بعد آنے والا کوئی بھی انسان اگر علم حدیث سے اس کا تعلق ہو, ان کی کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. 9ویں صدی ہجری میں وہ تھے, 852 میں ان کا انتقال ہوا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ, ایسے ائمے, بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے لیڈران آپ دیکھیں گے, ان کو تیار کرنے میں عورتوں کا ہاتھ رہا ہے, ماؤں کا ہاتھ رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم مدد کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم, کما قال عیسی ابن الحواریین من انصاری الی اللہ, جیسا کہ عیسی ابن مریم نے حواریین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کرنے والا میرا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا عیسیٰ
ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم ساتھ دیں گے. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کے آخر میں کہ بنو اسرائیل کی ایک جماعت اللہ پر ایمان لائی اور ایک جماعت کافر ہو گئی. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف تو وہ کامیاب بن گئے. سنا آپ نے اللہ تعالیٰ کے مددگار. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا ہر آدمی مددگار بن جائے. بنگلور میں کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جن کی روزی روٹی آٹو کے ذریعے چلتی ہے، لیکن وہ شخص، وہ آٹو چلانے والا اپنے آٹو کو دعوت کا ایک سینٹر بنا لیا ہے. قرآن ہمیشہ کچھ کتابیں، کچھ پمفلٹیں، ایڈریس آپ کو چاہیے اسلام کے بارے میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یہ لیجیے. فلاں جگہ جائیے آپ کو کتاب مل جائے گی، فری میں مل جائے گی. فلاں جگہ جائیے. ایک آٹو چلانے والا. میں پوچھتا ہوں ہماری دکانوں کو کبھی ہم نے سوچا کہ ایک چیز ہو وہاں لائبریری ہو چھوٹی، کوئی بھی آنے والا اس کے ذریعے جو ہے طرف ہو، ارے اچھا ایسی بھی کتاب ہے، اچھا ایسا بھی ہے، اس کی نظر پڑ جائے. ہم نے کبھی نہیں سوچا. پرسوکم میں ایک شاپنگ سینٹر ہے، سپر مارکیٹ ہے عیسائیوں کا. 24 آور ان کے پاس وہ چلتے رہتا ہے ان کی دکان میں. آدمی اگر کوئی جائے تو وہ عیسائی کی دعوت وہ دے رہا ہے، برابر دے رہا ہے. میرے بھائیوں، اہل باطل پوری طریقے سے پورے نشاط اور پورے قوت کے ساتھ ایکٹیو ہیں، اور اہل حق خاموش ہیں، سست ہیں. اپنی فکر ہے ان کو. کب اللہ کی مدد آئے گی میرے بھائیوں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر غالب ہونے والا کوئی نہیں ہے، کوئی جیت نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ. اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرنا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. کون ہے اللہ کے بعد تمہاری مدد کرنے والا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہرگز وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں جو جلدی میں کوئی رزلٹ لے کر دنگا فساد کرتے ہیں، امن پھیلانے کے بجائے لوگوں کو قتل و غارت گری کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں. جو نام اللہ کا جہاد کا نام لے رہے ہیں، جو خلافت کا نام لے رہے ہیں، اور جو لوگ دہشت گردی کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہرگز اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ ہرگز مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ اسلام کو اور گرا رہے ہیں. بلکہ یہ لوگ حقیقت میں دیکھا جائے تو غیروں کے ہاتھ میں، دشمنان اسلام کے ہاتھ میں یہ لوگ کھلونے بنے ہوئے ہیں، اور دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں یہ لوگ ناچ رہے ہیں. ان کی پلاننگ کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. ایک پرامن جگہ معمولی ہنگامہ کیا، حالات اور ماحول کو خراب کیا، فسادات ہو گئے، قتل و غارت گری ہوئی، مسلمانوں کا خون بہایا گیا. یہ اسلام کی مدد نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد ویسے ہی ہوگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا. کیسے حالات پہ آپ نے اسلام کی دعوت دی؟ اکیلے ایک انسان دعوت دے رہے ہیں. درد ہے امت کے لیے، انسانیت کے لیے. اور ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23 سال میں ماشاءاللہ کتنی بڑی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے لائی. میرے بزرگوں، آج ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ہوں اللہ کے لیے، اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوں. میرا مقصد، میری زندگی صرف میرے کھانے اور میرے پینے، میرے بچوں کی فکر، میرے گھر والوں کی فکر نہیں. اس سے کہیں بلند ہو کر قل ان صلاتي، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اے محمد آپ کہیے کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہ جذبہ، آپ یہ مت کہیے کہ میں فلاں نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں مولوی نہیں.
ہر آدمی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا دین کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ شرط ہے. دوسری شرط ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا جذبہ ہو. تیسری چیز میرے بھائیوں، تیسری چیز اللہ پر بھروسہ. پہلا میں نے ایمان اور عمل صالح کہا، دوسرا میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں کرنی ہے. اللہ کی مدد سے مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد. تیسری چیز اللہ پر بھروسہ اور اسباب اختیار کرنا. ہمارا پورا بھروسہ اللہ پر ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ پر ہی مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں، اس کے لیے ہم کوشش نہ کریں، اس کے لیے ہم محنت نہ کریں اور ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں، دیکھیں گے جب حالات آئیں گے تو تب دیکھ لیا جائے گا. نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. ضرورت ہے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے جو اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ویسے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کیسے کیسے آپ نے اسباب اختیار کیے. جس طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق جو اسباب تھے انہوں نے اختیار کیا. ذوالقرنین کا آپ سورہ کہف کا ہر جمعے میں آپ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ہم نے اس کو ہر قسم کے وسائل عطا کیے، انہوں نے ان وسائل کو اختیار کیا. ذوالقرنین مشرق جاتے ہیں، مغرب جاتے ہیں، کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ یاجوج اور ماجوج تک چلے جاتے ہیں، ان کے بند تک چلے جاتے ہیں. بتائیے اسباب کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں جہاں جاتے ہیں ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کہ انہوں نے جو ہے ان اسباب کو فالو کیا، ان وسائل کو اختیار کیا. تو ہمارے پاس جو جائز وسائل ہیں ان وسائل کو ہمیں اختیار کرنا ہی پڑے گا. آج کے جو وسائل میڈیا اور اسی طریقے سے جو بھی تعلیم ہے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے جو وسائل جائز وسائل ہیں جو ہمارے دستور کے مطابق ہمیں حق دیتا ہے، ان وسائل کا اختیار کرنا ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. صرف اللہ کی مدد آئے گی، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں نہیں. اسی لیے علماء نے کہا جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، صرف وسائل اور اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اور جو شخص اسباب اور وسائل اس کو تو جو ہے ضرور لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، کسی اور پر کرتا ہے، تو گویا نعوذ باللہ اللہ کی جگہ اس نے اسباب اور وسائل کو اس نے بٹھا دیا، اور اس مسائل اور اسباب کی وجہ سے گویا وہ شرک میں مبتلا ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر تو بھروسہ کرتا ہے لیکن اسباب اور وسائل اختیار نہیں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اپنایا. جنگ احد میں آپ نے دو لباس لوہے کے لباس آپ نے 2 لباس پہنے، ایک نہیں 2، سبحان اللہ. اور باقاعدہ بھیجتے تھے معلومات لینے کے لیے، پیغام لینے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کیا انداز ہے، ان کی کیا طاقت ہے، ان کے کتنے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنی سواریاں ہیں ان کے پاس کیا وسائل ہیں، برابر فالو اپ. جی ہاں، تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور ساتھ ساتھ جو اسباب اور وسائل ہیں ان وسائل کو ہم اختیار کریں اور اس کے لیے ہم محنت کریں. علم ایک وسیلہ ہے میرے بھائیوں، تعلیم ایک وسیلہ ہے. آپ اپنے بچے، آپ بزنس مین ہیں، بزنس مین بناؤ، لیکن آپ کا بچہ اچھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ بزنس مین بنتا ہے تو آپ کی بزنس میں 4 چاند لگائے گا، بزنس کے 1000 راستے کھولے گا، اور اس کو طریقہ ہوگا کس طریقے سے میرے پروڈکٹ کو، میرے بزنس کو ترقی کرنی چاہیے، اس کو معلوم ہوگا. تو لہذا یہ مت کہو کہ میں تو بزنس مین ہوں، میرے بچے کو بزنس کرنا ہے. تعلیم دیجئے، تعلیم ایک طاقت ہے، تعلیم ایک ذریعہ ہے. تعلیم اگر آئے گی، علم اگر ہوگا
تو دوسروں سے بات کرنے کی ہمت ہوگی، اگر علم نہیں ہوگا تو دوسروں سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ مسائل کو چیلنج جو آتے ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے علم ایک ہمت ہے، تعلیم ایک ہمت ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم پڑھائیے، ان وسائل کو اختیار کیجئے، ان اسباب کو اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے انسانوں کو، سارے معصوموں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے۔ جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، اپنی فوج کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برباد کرے، اور جو انسانیت کی دشمن ہیں، جو عدل و انصاف کے دشمن ہیں، اور جو ظلم اور نعوذ باللہ نا انصافی کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کے اتحاد کو توڑے، اللہ تعالیٰ ان کو کمزور کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم.